अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे आमरीत की, लेकिन मैं यहाँ पर ज़ियाउल हक, अयूब खान या फिर परवेज़ मुशर्रफ की बात नहीं कर रहा चाहता, बल्कि मैं एक ऐसी आमरीत की बात कर रहा हूँ जो हर पाकिस्तानी को बुरी तो लगती है, चुभती तो ज़रूर है, लेकिन मुआशरे में उसकी इतनी बात नहीं की जाती जितनी की जानी चाहिए। यह एक ऐसी डिक्टेटरशिप है जिसने पाकिस्तान के वजूद में आने से लेकर अब तक अपने पंजे मजबूती से गाड़े हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ जागीरदाराना निज़ाम की। जागीरदाराना निज़ाम जमहूरियत और आमरीत का एक ऐसा कॉकटेल है जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ तो तब्दील होती हैं, लेकिन चेहरा वही रहता है। चाहे उस चेहरे पर 100 दाग क्यों ना हो, चाहे उस किरदार पर 100 सवालात क्यों ना हो, चाहे करप्शन की लंबी लंबी दास्तान क्यों ना हो, लेकिन इलेक्शन में जीतता वही है जो उस इलाके का वडेरा, होतार या जागीरदार हो। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं जागीरदाराना निज़ाम को इन डेप्थ, इसकी तारीख से लेकर करंट डे पॉलिटिकल लैंडस्केप में इसके किरदार तक। क्यू द इंट्रो। जागीरदाराना निज़ाम के लिए इंग्लिश में एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसे फ्यूडलिज्म कहा जाता है। फ्यूडलिज्म मिडेवल यूरोप में परवान चढ़ा। ये एक सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम था जो कि 9th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक यूरोप में फंक्शन करता रहा। अगर बात की जाए बरसगीर में जागीरदाराना निज़ाम की तारीख की, तो इसके मेजर ट्रेसेस हमें मुग़ल एम्पायर में मिलते हैं। मुग़ल एम्पायर में एक ओहदा इंट्रोड्यूस करवाया गया था जिसे ज़मींदार कहा जाता है। ज़मींदार मुग़ल एम्पायर और आम किसानों के बीच में मीडिएटर का रोल प्ले करते थे। मुग़ल एम्पायर के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करने से लेकर आम किसानों की मॉनिटरिंग तक ये सारे काम ज़मींदार के अंडर में आते थे, और ये उस टाइम भी इतने इन्फ्लुएंशियल थे कि कुछ ज़मींदारों की अपनी प्राइवेट मिलिशियाज थी जिससे वो मोस्ट प्रोबेबली आम किसानों को धमकाते या फिर प्रेशराइज करते होंगे। अब इससे थोड़ा आगे चलें तो ब्रिटिश एम्पायर में फ्यूडलिज्म को या जागीरदाराना निज़ाम को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। परमानेंट सेटलमेंट नामी एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम साल 1793 में इंट्रोड्यूस करवाया गया बिहार, उड़ीसा और दीगर स्टेट्स में। इस एक्ट के बाद ज़मींदारों के पास और अथॉरिटी आ गई। ब्रिटिश एम्पायर ने उन्हें और एम्पावर कर दिया आम किसानों को प्रेशराइज या फिर उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए। इस सिस्टम के तहत ज़मींदारों को ब्रिटिश एम्पायर को एक फिक्स्ड अमाउंट रेवेन्यू के तौर पर देनी होती थी, और उसके एवज ज़मींदारों का फुल कंट्रोल आम किसानों के ऊपर बिठा दिया गया था। अब वो आम किसानों को किसी तरीके से भी प्रेशराइज कर सकते थे, उनको एक्सप्लॉइट कर सकते थे, उनके ऊपर जुल्म कर सकते थे। अब कोई बीच में इंटरफेयर करने वाला नहीं था, कोई अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं था। यह ब्रिटिश एम्पायर का एक फॉर्मूला था जिसके तहत वो लोकल एलिट्स को, लोकल ज़मींदारों को, लोकल जागीरदारों को, लोकल नवाबों को ऑथराइज करके, उनको एम्पावर करके आम हिंदुस्तानियों को रूल किया करते थे। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने अपने वफादारों को भी खूब नवाजा, चाहे वो मिलिट्री से हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से हों या फिर वो जुडिशरी से हो। जो भी ब्रिटिशर्स का वफादार रहता, जो भी उनका पिट्ठू बनकर रहता, उन्हें खूब नवाजा जाता। ऐसे ही काफ़ी सरदारों को, नवाबों को, और जो आजकल पाकिस्तान में जागीरदार हैं, ऐसे काफ़ी जागीरदारों को ब्रिटिश साम्राज्य में उनकी वफादारी के बदले में ज़मीनें दी गई। ये ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश एम्पायर की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का हिस्सा था, जहाँ वो हिंदुस्तान को तकसीम करके, तकसीम तफरीक पैदा करके अपने पंजे मजबूती से गड़ाए रखते थे। अब आते हैं साल 1947 के पार्टीशन पर। यह वो वक्त था जब एक मुल्क दो हिस्सों में बांट दिया गया, तो दोनों हिस्सों में जो मसले थे, जो प्रॉब्लम्स थी, वो तकरीबन सेम ही थी। फ्यूडलिज्म का मसला इंडिया में भी था और पाकिस्तान में भी, लेकिन पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ ये हुआ कि पाकिस्तान की बुनियादें रखने वाले लोग ही इस तबके से ताल्लुक़ रखते थे।
مسلم لیگ میں کافی ایسے رہنما تھے یا کافی ایسے لوگ تھے جو کہ فیوڈل سسٹم کا حصہ تھے. ان کی آگے جا کے ہم مزید بات کریں گے. تو سال 1947 کے بعد دونوں ملک ایک جیسے ہی مسائل کے ساتھ آزاد ہو جاتے ہیں. اب ہندوستان میں 1950s میں زبردست لینڈ ریفارمز آتے ہیں. ان کو ایفیکٹولی امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور جاگیردارانہ نظام کی کافی حد تک کمر توڑ دی جاتی ہے. حالانکہ جاگیرداروں نے اور فیوڈل سسٹم کے بینیفیشریز نے سرکار کے اس قدم اور ان لینڈ ریفارمز کو عدالت میں چیلنج کیا، لیکن عدالت نے ان لینڈ ریفارمز کو اپ ہولڈ کرتے ہوئے ان جاگیرداروں کی اور فیوڈل سسٹم کے بینیفیشریز کی درخواست کو مسترد کر دیا. اب بات کریں پاکستان کی، تو پاکستان کے پہلے ڈکٹیٹر ایوب خان نے کوشش تو کی تھی کہ وہ لینڈ ریفارمز کو متعارف کروائیں، اور انہیں متعارف بھی کروایا گیا، لیکن وہ امپلیمنٹ نہ ہو سکے. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بھی لینڈ ریفارمز لائے گئے، لیکن وہ بھی امپلیمنٹ نہ ہو سکے اور ان کا بھی کوئی خاص اثر پاکستانی معاشرے پر نہیں. اس کے پیچھے کی ایک بڑی وجہ فیوڈل سسٹم یا پھر جاگیردارانہ نظام کی پاکستانی اسمبلیز اور پاکستانی پاور کوریڈورز یا پھر لیجسلیٹو ہاؤسز، جہاں پر قانون بنائے جاتے ہیں، جہاں قانون سازی ہوتی ہے، وہاں پر اسٹرانگ اختیارات اور اسٹرانگ ہولڈ بھی ہے. کیونکہ میجورٹی آف اسمبلی انہی جاگیرداروں اور انہی جاگیردارانہ نظام کے بینیفیشریز سے مل کر بنتی. زیادہ تر ایم این ایز اور ایم پی ایز اسی فیوڈل سسٹم سے تعلق رکھتے ہیں. پاکستان کے شروعاتی ایام میں جاگیرداروں اور فیوڈل سسٹم کے بینیفیشریز کا پاکستانی حکومت پر کتنا انفلوئنس تھا، اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ ویسٹ پنجاب کے پہلے چیف منسٹر نواب افتخار حسین خان ایک جاگیردارانہ طبقے سے تعلق رکھتے تھے. محمد ایوب کھوڑو جو کہ لاڑکانہ کے ایک انفلوئنشل جاگیردار تھے، وہ سندھ کے ایک مرتبہ سے زیادہ وزیر اعلیٰ رہے. اس کے علاوہ اپنے سیاسی کریئر میں وہ ڈیفینس منسٹر کے عہدے پر بھی فائز رہے. نواب مشتاق احمد جو کہ مظفر گڑھ سے تعلق رکھتے تھے اور ایک جاگیردار تھے، وہ پنجاب کے گورنر رہے اور اس کے علاوہ ایک اور منسٹری پر بھی فائز رہے. اس کے علاوہ سکندر مرزا جو کہ مشہور زمانہ میر جعفر کی اولاد میں سے ہیں، جنہوں نے نواب سراج الدولہ کو بنگال میں دھوکہ دیا اور برٹش سامراج کے ساتھ مل کر ان کا تختہ پلٹا. سکندر مرزا نے اپنی دور میں کئی غلط پریکٹسز کی، عوام پر ظلم کیے، اور اسی وجہ سے وہ جانے جاتے ہیں. اور یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے پاکستان میں پہلی مرتبہ مارشل لاء ڈکلیئر کی اپنے پولیٹیکل عزائم کی وجہ سے یا اپنے پاور ڈیزائرز کی وجہ سے. اس سارے انالیسس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ انڈیا میں شروعاتی ایام میں ہی فیوڈل سسٹم کی کمر توڑ دی گئی تھی اور پاکستان ایسا نہ کر سکا. اور اس کی وجوہات جیسا کہ ہم نے ڈسکس کی، فیوڈل سسٹم یا پھر جاگیرداروں کی پاکستانی حکومت میں اثر و رسوخ تھا، اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی وجہ تھی فیوڈل سسٹم یا پھر جاگیرداروں کا آرمی کے ساتھ یا پھر ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نیچرل الائنمنٹ، جس کی ہم بات ویڈیو میں آگے چل کر کریں. اگر پاکستان کے موجودہ حالات کا انالیسس کیا جائے تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ فیوڈل سسٹم یا پھر جاگیردارانہ نظام نے اپنے آپ کو ماضی سے زیادہ مضبوط کر لیا ہے اور اپنے پنجے مضبوطی سے گاڑ لیے ہیں. اور اس جاگیردارانہ نظام کے پنجے میں پاکستان کے میجرلی سندھ پروونس، بلوچستان اور ساؤتھ پنجاب کا ریجن آیا ہوا ہے. پاکستانی آتھر منصور اعجاز نے الجزیرہ کو بتایا کہ موجودہ پاکستان میں بھی 21st سینچری کے پاکستان میں بھی 75% آف پاکستانی لیجسلیٹو ہاؤسز، جن میں پارلیمنٹ اور نیشنل اسمبلی آتی ہے، وہ ان جاگیرداروں سے مل کر بنتے ہیں. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیبر ریسرچ اینڈ ایجوکیشن کے مطابق اب بھی پاکستان کا 2/3 آف فارم لینڈ صرف 5% فیملیز کی جانب سے اون کیا جاتا ہے، یا صرف 5% لوگوں کی جانب سے اون کیا جاتا ہے. یعنی پاکستان کا 2/3 وہ حصہ جہاں پر ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہے، جہاں پر کاشتکاری ہو سکتی ہے، آج بھی وہ صرف 5% لوگوں کی مٹھی میں ہے. اب بات کرتے ہیں کہ یہ فیوڈل سسٹم یا پھر یہ جاگیردارانہ نظام کام کیسے کرتا ہے، اور اس نے پاکستان کے وجود میں آنے سے لے کر اب تک اپنے پنجے یا اپنے پیر پاکستان میں مضبوطی سے کیسے گاڑے ہوئے.
फ्यूडल क्लास पाकिस्तान के रूरल एरियाज़ में एक अल्ट्रा रिच क्लास कंसिडर की जाती है, क्योंकि इनके पास आम आदमी के मुकाबले में मैसिव वेल्थ होती है। इनकी ज़मीनें हंड्रेड्स ऑफ एकड़ से लेकर थाउजेंड्स ऑफ एकड़्स पर मबनी होती हैं। और अनफॉर्चुनेटली जब आपके पास इतना पैसा हो तो हमारी सोसाइटी आपको अपीज़ करने के पीछे लग जाती है, आपकी खुशामद करने लगती है, पैसे के साथ आपके पास रेस्पेक्ट आ जाती है। और इसके अलावा जागीरदार ख़ास तौर पर आम किसान को अपने ज़ेर तसल्लुत रखने के लिए या फिर अपने इन्फ्लुएंस के नीचे रखने के लिए एक मैकेनिज़्म का इस्तेमाल करते हैं जिसे डेट बॉन्डेज कहा जाता है। यानी कि किसानों को वो लोन देते हैं, उन्हें कर्ज़ा देते हैं, और इस कर्ज़े के बदले में वो आम किसान इन जागीरदारों के मातहत रहता है, इनके यहाँ मजदूरी करता है। और न सिर्फ वो अकेला मजदूरी करता है मगर उसका ख़ानदान इन जागीरदारों के ज़ेर तसल्लुत रहता है, और ये डेट बॉन्डेज नस्लों तक चलता है। अब सोने पे सुहागा उस इलाके में जागीरदारों का पॉलिटिकल होल्ड है। अब पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, उसका कितना भी इन्फ्लुएंस क्यों ना हो, लेकिन जागीरदारों के आगे वो बेबस है, क्योंकि जागीरदार इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी इन हिज एरिया। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसे कि पीपीपी या फिर कोई भी हमारी मेन स्ट्रीम पार्टी हो गई, वो चाहे कितनी ही इन्फ्लुएंशियल क्यों ना हो, लेकिन जागीरदारों के आगे उन्हें झुकना पड़ता है। और जागीरदारों के साथ अलायंस बनाना हर पॉलिटिकल पार्टी की एक मजबूरी बन जाती है, क्योंकि अगर वो जाके जागीरदारों के साथ नहीं मिलेंगे तो कोई और पार्टी आके मिल जाएगी, और उन्हें क्या मिलेगा? हार, डिफीट। तो कह लें इसी खौफ की वजह से या इसी जीत के जुनून की वजह से ये पॉलिटिकल पार्टीज़ इन जागीरदारों के साथ मिल जाती हैं। तो ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा फ़ायदा जो ये सियासी जमातें इन जागीरदारों से लेती है वो है सीट के बदले में करोड़ों रुपए हेंटना। अगर आपको किसी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी की सीट चाहिए तो उसके बदले में आपको करोड़ों रुपए उस पार्टी को पे करने होंगे। और ये सिस्टम प्रैक्टिकली ऑपरेट कर रहा है सिंध में, साउथ पंजाब में और बलूचिस्तान में। यानी जितना आप पैसा देंगे उतने ही आपकी चांसेस बढ़ जाएंगे उस सियासी जमात की सीट लेने के। तो मेरिट तो गई भाड़ में और यंग लीडरशिप तो गई भाड़ में। और जो सबसे बड़ा इनके बीच में कॉमन इंटरेस्ट है, इन जागीरदारों के और इन सियासी जमातों के बीच में कॉमन इंटरेस्ट है, वो है पब्लिक मनी को, लोगों के पैसे को, लोगों के टैक्सेस के पैसे को अपने बाप का पैसा समझ के लूटना। जागीरदार करोड़ों रुपए देकर उस सियासी जमात की सीट से एमपीए या फिर एमएनए बनता है, और पावर में आने के बाद या फिर किसी ओहदे पर फाइज होने के बाद वो उन पैसों की अच्छे से वसूली करता है, सूद समेत वसूली करता है। वो इन सियासी जमातों को रिश्वत तो करोड़ों में देते हैं, लेकिन अवाम का पैसा अरबों में लूट के जाते हैं, और इस करप्शन मनी में इन सियासी पार्टीज़ को अपना हिस्सा पहुंच रहा होता है। तो इस तरीके से ये निज़ाम ऑपरेट करता है। तो इस रिलेशनशिप ऑफ बेनिफिट्स की वजह से या फिर इन कॉमन इंटरेस्ट की वजह से ये सियासी जमातें और ये जागीरदार मिलकर एक मुट्ठी की तरह रहते हैं, और तभी इनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं। लेकिन जागीरदारों की पहुंच सिर्फ यहाँ तक नहीं है। जागीरदारों का सियासी जमातों से ज़्यादा मुखलिस और लॉयल रिश्ता, जो रिलेशनशिप ऑफ बेनिफिट है, वो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि वो इनको एज अ टूल इस्तेमाल करती है। इन जागीरदारों की डोरें हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में होती हैं। वो इन्हें जहाँ कहेंगे ये वहाँ चले जाएंगे, जिस पार्टी में कहेंगे वहाँ चले जाएंगे। और बदले में इन जागीरदारों को क्या मिलता है? इन जागीरदारों को मिलता है आम आवाम के खून पसीने की कमाई से भरे गए टैक्सेस का पैसा, जिनको ये अपनी विरासत समझ के लूटते हैं। बदले में इनको मिलते हैं प्रोटोकॉल्स, बदले में इनको मिलती है पावर, बदले में इनको मिलता है इन्फ्लुएंस। तो सियासी जमातों से भी बड़ा अलायंस इन जागीरदारों का होता है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ। हालांकि ये फैक्टर हमें इतना मंजर आम पर नज़र नहीं आता, लेकिन जिस दिन वहाँ से हुक्म आया, जिस दिन पावर कॉरिडोर से हुक्म आया कि आपने ये करना है,
تو یہ جاگیردار، یہ وڈیرے وہی کرنے کے پابند ہیں جن کا ان کو حکم ملتا ہے، کیونکہ ان کی ڈوریں، ان کی کمزوریاں ان کے ہاتھ میں۔ تو اب یہ بات تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جاگیردارانہ نظام پاکستان کی جمہوریت کے لیے ون آف دی بگیسٹ تھریٹ ہے، اور یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو پاکستان کے عام عوام کی ترقی، ان کی خوشحالی کے بیچ میں کھڑا ہے۔ یہ عام عوام پر ظلم بھی کرتا ہے، مظالم بھی ڈھاتا ہے، اور انہی کا پیسہ بھی لوٹتا ہے۔ تو اب مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ پورا نظام کس طریقے سے چلتا ہے، ان کا نیکسس کس طریقے سے کام کرتا ہے، اور جاگیردارانہ نظام نے کس طریقے سے پاکستان کی آزادی سے لے کر اب تک اپنے پنجے پاکستان میں مضبوطی سے گاڑے ہوئے۔ فیڈرلزم کی ایٹروسٹیز اور فیڈرلزم کے مظالم پاکستانیوں پر آج بھی جاری و ساری ہے، چاہے وہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے نوجوان شاہزیب خان ہو، جنہیں سکھر کے ایک جاگیردار کے بیٹے شاہ رخ جتوئی نے بے دردی سے طاقت کے نشے میں دھت ہو کر قتل کر دیا تھا، اور انہیں ہماری عدالتیں انصاف فراہم نہ کر سکی، بلکہ وہ ان کا قاتل پاکستانی قوانین کے لوپ ہولز کو استعمال کرتے ہوئے بری الذمہ ہو گیا، یا پھر رباب ہو، جن کے والد، چچا اور دادے کو 2018 میں مار دیا گیا تھا۔ آج بھی صرف 2 سسپیکٹس کو زیر حراست لایا جا سکا ہے، قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکا ہے، جبکہ دیگر 2 ایبسکونڈرز ہیں اور بلوچستان میں چھپتے پھر رہے ہیں، اور آج تک ان کو پکڑا نہیں جا سکا۔ اور اس کیس کے جو پرائم سسپیکٹ ہیں، جنہیں دادو کے کرمنل ماڈل ٹرائل کورٹ نے بھی چارج کیا تھا، انہیں آج تک قانون کے کٹہرے میں نہ لایا جا سکا، اور اس کیس کا کوئی کنکلوژن نہیں نکل سکا، کیونکہ وہ پرائم سسپیکٹ اور کوئی نہیں، پیپلز پارٹی کے بار بار MP منتخب ہونے والے ایک جاگیردار سردار خان ہیں۔ تبسم اقبال ہو، جو کہ ایک معصوم بچہ تھا، اور جسے اس کے باپ کی ایک غلطی کی یا پھر اس کے باپ کی ایک خطا کی سزا دی گئی، اور وہ خطا تھی جاگیردار کے بیٹے سے بجلی کے بل کے اوپر بحث کرنا۔ جی ہاں، جاگیردار کے بیٹے نے طیش میں آ کر کہ اس عام کسان نے اس کے ساتھ بحث کیسے کر لی، اس نے تبسم اقبال کو ویٹ تھریشر میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے اس معصوم بچے کے دونوں ہاتھ ضائع ہو گئے۔ انیشلی اس معاملے کی FIR تک درج نہیں کی گئی تھی، لیکن جب یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوا اور چیف منسٹر آف پنجاب، جو اس ٹائم پر CM کے فرائض انجام دے رہے تھے، شہباز شریف نے نوٹس لیا، تو اس کیس کی سنوائی ہوئی، اور یہ کیس منظر عام پر آیا، اور اس میں کچھ ڈیولپمنٹس بھی ہوئی، لیکن آج بھی کوئی پبلکلی اویلیبل انفارمیشن نہیں ہے اس کیس کے کنکلوژن کے بارے میں، کہ اس کیس کے پرپیٹریٹر اور اس کیس کے ملزم کو کیا سزا دی گئی۔ تبسم اقبال کے علاوہ مختارہ مائی کا کیس بھی ہمارے معاشرے میں فیوڈلزم کے مظالم اور فیوڈلزم کی ایٹروسٹیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ مختارہ مائی پنجاب میں رہنے والی ایک خاتون تھی، جنہیں قبائلی جرگے نے، بلوچ قبائلی جرگے نے سزا سنائی، ایک ہولناک، ایک درندگی پر مبنی سزا سنائی، اور وہ سزا کیا تھی؟ مختارہ مائی کا گینگ ریپ۔ اور گینگ ریپ بھی کس وجہ سے؟ عزت کی وجہ سے، عزت کے نام پہ۔ اور اس گینگ ریپ کے بعد مختارہ مائی سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ سیوسائڈ کر لیں گی اور اپنی زندگی ختم کر دیں گی، لیکن مختارہ مائی نے موسٹ آف دی کیسز کی طرح ایسے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے پاکستان کے لاقانونیت پر مبنی معاشرے میں اپنی آواز اٹھائی، اور اس آواز اٹھانے کا کچھ فائدہ بھی دیکھنے کو ملا جب 6 لوگوں کو اینٹی ٹیررزم کورٹ نے ڈیتھ سینٹنس دیا۔ لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا مختارہ مائی کو انصاف مل گیا؟ نہیں، بلکہ کچھ سالوں کے بعد، مہینوں نہیں، دنوں نہیں، سالوں کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو اوور ٹرن کر دیا، اور 6 میں سے 5 ملزمان کو ایکوٹ کر دیا، انہیں رہا کر دیا، اور جو آخری بچا ہوا ملزم تھا اس کی سزا بھی کم کر کے عمر قید کر دی گئی۔ اس کے بعد ہماری سپریم کورٹ نے بھی لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو اپہیلڈ کیا۔ دی ٹاپ کورٹ آف پاکستان had upheld this decision۔
وہ بھی بنا کسی سوالات کے. نہ ہی لوور کورٹ سے سوال ہوا کہ جسٹس ڈیلیور ہونے میں اتنا ٹائم کیوں لگا. واٹ آر دی ایشوز, واٹ آر دی پرابلمس ان our judicial system. This question wasn't asked by the Supreme Court. اور نہ ہی اس طرح کے ٹرائبل, اس طرح کے گھنونے ہینیس کرائمز کمٹ کرنے والے ٹرائبل جرگاس کو یا ٹرائبل کورٹس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا گیا, ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اگر ہم صرف فیوڈلزم کی ایٹروسٹیز اور فیوڈلزم کے مظالم جو کہ عام پاکستانیوں پر ڈھائے جا رہے ہیں اور ڈھائے گئے ہیں ان پر بات کریں تو اس اسپیسیفک ٹاپک کے لیے ہمیں 3 سے 4 گھنٹے چاہیے ہوں گے, اور وہ 3 سے 4 گھنٹے بھی کم پڑ جائیں گے. یہ تو ہم نے چند آپ کو ایسے کیسز بتائے ہیں جو کہ ہائی لائٹ ہوئے تھے, جن کی مین اسٹریم میڈیا پر بات ہوئی تھی, اور اس کے علاوہ بھی کافی ایسے ہائی لائٹڈ کیسز ہیں جنہیں ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں کور نہیں کر سکے, جیسے کہ اقبال مسیح اور ناظم جوکیو. اور فیوڈلزم کے یہ مظالم آج بھی پاکستانیوں پر جاری و ساری ہے. یہ جو پورا پاورفل نیکسس ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے, ان کے بیچ میں ایک چیز کامن ہے, ایک سملیرٹی پائی جاتی ہے, اور وہ ہے ریلیشن شپ آف بینیفٹس. اور اس ریلیشن شپ آف بینیفٹس کا نقصان کس کو ہوتا ہے, اس کے نتائج کس کو بھگتنا پڑتے ہیں؟ آپ کو اور مجھے, یعنی عام پاکستانیوں کو. چاہے ان کے ٹیکسز کا پیسہ لوٹنے کا معاملہ ہو, یا پھر ان تینوں اسٹیک ہولڈرز کی جانب سے, پاورفل اسٹیک ہولڈرز کی جانب سے ان پر مظالم ڈھانے کا معاملہ ہو, نتائج عوام کو بھگتنے پڑتے ہیں. ابھی یہ ساری چیزیں انالائز کرنے کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنا کرپٹ سسٹم ہونے کے بعد, اتنی ایٹروسٹیز کرنے کے بعد یہ سسٹم آج تک سسٹین کیسے کر پا رہا ہے؟ تو اس کا ایک جواب تو ہم نے اس ویڈیو میں جان لیا کہ یہ نیکسس ہی اتنا اسٹرانگ ہے, اور ان کا جو ریلیشن شپ آف بینیفٹ ہے وہی اتنا اسٹرانگ ہے, وہی ان کے بیچ میں ایک بانڈنگ ایلیمنٹ ہے جو کہ ان کو ایک مٹھی کی طرح جوڑ کے رکھتا ہے, اور جو کہ ان کو پاکستان کے اوپر مسلط کر کے رکھتا ہے. ایک فیکٹر تو وہ ہو گیا, اور دوسرا بڑا فیکٹر ہے اناویئرڈ میسز. لوگوں کو اپنے پریورٹیز ہی نہیں پتہ. لوگ آج بھی ووٹ دیتے ہیں ذات کے نام پر, لوگ آج بھی ووٹ دیتے ہیں نسل کے نام پر, لوگ آج بھی ووٹ دیتے ہیں قومیت کے نام پر, لوگ آج بھی ووٹ دیتے ہیں مذہب کے نام پر. جبکہ ہونا کیا چاہیے, لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ انہیں ایجوکیشن سسٹم کون فراہم کرے گا جو ان کی نسلیں بنا سکتا ہے. لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کو انفراسٹرکچر کون اچھا فراہم کرے گا, روڈز کون اچھے فراہم کرے گا, ڈرینیج کا نظام کون اچھا فراہم کرے گا. لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی شہروں میں, ان کے پروونس میں, ان کے ملک میں رول آف لا کون لے کر آئے, اور لوگوں کی پریورٹیز نہیں. اب پہلا سولوشن تو گورنمنٹ لیول پر امپلیمنٹ کرنے کا ہے, اور وہ ہے گورنمنٹ کی جانب سے ریفارمز لانا, گورنمنٹ کی جانب سے لیجسلیشنز لانا جو کہ پاکستان میں ڈیموکریسی کو مضبوط کرے اور اس فیڈرل سسٹم کی کمر توڑے. ایسے لوگوں کو موقع دے جو واقعی ڈیزرو کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو موقع دے جو کمزور طبقے سے آئیں, بنا پیسے کے الیکشن جیت سکے. لیکن ہم اپنی گورنمنٹ سے زیادہ کچھ ایکسپیکٹ تو نہیں کر سکتے. دوسرا سولوشن آتا ہے پبلک لیول پر کہ آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں. آپ اور میں آگاہی پھیلا سکتے ہیں, آپ اور میں لوگوں کو اویئر کر سکتے ہیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. آپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں یہ ویڈیو شیئر کر کے ایسے لوگوں سے جو کہ آج بھی اس فیڈرل سسٹم کے ذہنی طور پر غلام ہیں. تو جو پبلک لیول پر ہم کر سکتے ہیں وہ ہے لوگوں کو آگاہی فراہم کرنا, لوگوں کو ان کی پریورٹیز بتانا, لوگوں کو انفیریورٹی کمپلیکس سے باہر لانا, لوگوں کو نسل, ذات پات, قومیت, ان سب چیزوں سے باہر لا کے ان کی اصل پریورٹیز دکھانا, ان کے اصل مسائل بتانا, لوگوں میں شعور لے کے آنا. آپ اور میں یہ کام کر سکتے ہیں. باقی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیڈرل سسٹم کا پاکستان میں فیوچر کیا ہے, اور پاکستان کو کتنا وقت مزید لگ سکتا ہے اس جابرانہ, اس مظالم پہ مبنی سسٹم کو توڑنے کے لیے. تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.